آپ نے جو بات کہی ہے کہ علماء دیوبند کی کتابوں سے کفریہ باتیں ثابت ہیں اور ان پر کفر کا فتویٰ لگا ہے، اور اس پر جو آپ کے دلائل ہیں، پہلی دلیل آپ نے یہ دی ہے کہ ان کی کتابوں سے ثابت ہے۔ کتاب کا نام آپ نے نہیں لیا، کس آدمی نے کتاب لکھی ہے اس کا نام آپ نے نہیں لیا، اور پھر کون سے صفحے پر ہے اس کا نام نہیں لیا، وہ فتویٰ کہاں پر ہے اس کی پکچر، کتاب کی پکچر، پوری کتاب کا نام اور کتاب کی باہر سے پکچر یہ ہمیں دو اور پھر ہم مانتے ہیں۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک طویل عرصے سے 8 سال سے اہل سنت والجماعت کے اندر جو تفرقہ ہے مسلک دیوبند اور مسلک بریلوی حضرات کے مابین، میں اس پہ ایک طویل کام کر رہا ہوں اور کافی کچھ الحمدللہ کوشش کی ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں۔ ناظرین، ایک بھائی ہیں میرے جناب قبلہ اٹک کے بڑے پیارے بھائی ہیں، مانی محمد عثمان مانی رضوی قادری۔ آپ نے ایک کچھ وائس مجھے سینڈ کی، اس میں ایک دیوبندی بھائی نے بڑے ہی غلط انداز میں جماعت اہل سنت بریلوی لوگوں کا رد پیش کیا ہے۔ میں وہ شخص ہوں کہ جس نے اشرف علی تھانوی صاحب کی کئی عبارات کی دفاع میں یوٹیوب پر اس وقت بھی میرے کلپ اپلوڈ ہیں۔ میں نے بریلوی علماء کو دعوت فکر، یہ اوپر ایک ٹائٹل ہے، اور اس میں نے تمام دیوبند کا دفاع کیا ہے، جو حق کی بات ہے نا اس پہ۔ اور جناب تھانوی صاحب کی کئی ایسی عبارات اور ایسے کئی مغالطے جو کہ تھانوی صاحب پر باندھے جاتے ہیں اور تھانوی صاحب کو گمراہ کہا جاتا ہے، میں نے اس کا دفاع کیا ہے ایک عرصے تک، اور اب بھی میں ان چیزوں کا دفاع کرتا ہوں۔ لیکن جب میں اتفاق کی بات پھیلا رہا ہوں، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا یہ معیار نہیں کہ میں کسی کے کابرین پر تنقید کروں یا اس طرح کی گفتگو الحمدللہ میں نے کبھی نہیں کی۔ میں سب کو بھائی سمجھتا ہوں، حتیٰ کہ اہل تشیع حضرات کو میں بھائی کہتا ہوں، اور ان کے ابھی جو میرے کلپ اپلوڈ ہو رہے ہیں حالیہ، سارے اہل تشیع کے حوالے سے ہیں۔ اور میں تو تبلیغی جماعت کی نصرت کرتا ہوں، جب وہ میرے علاقے میں آتی ہے میں ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کے پاس جاتا ہوں، میں نے کبھی ان کو اپنی مسجد سے نکالا نہیں ہے۔ یعنی آپ لوگ میرا جو مزاج وہ آپ سمجھتے ہیں، لیکن مجبور ہوں کہ آج میں اپنے مزاج سے اور اپنی جو ہے وہ میری عادت ہے اس سے میں نیچے گر کر کے گفتگو کروں گا، کیونکہ جو اٹیک کیا گیا وہ ہمارے اکابرین پر، وہ بھی بڑا گرا ہوا طریقے سے کیا گیا، اور جس گرے ہوئے طریقے سے فطرت سے یہ اٹیک کیا گیا، میں جواب بھی اسی گرے ہوئے طریقے سے دوں گا، لیکن میں دوں گا پھر بھی اصول بلاغت کی روشنی میں، اور کوشش کروں گا کہ پھر بھی میں اس طرح کی لفظ استعمال نہیں کروں گا جس طرح کہ کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے سوال آپ بھائی صاحب نے سنی تھوڑی، تو پہلا سوال جو بندے نے کیا کہ جی اکابرین دیوبند کی وہ کتابیں دکھائیں جن کتابوں میں کفریہ عبارات ہیں، اور ایسی میں نے کبھی ان پر کلام نہیں کیا، اس لیے کہ جب آپ عبارات کو سامنے لے کر آئیں گے نا تو پھر یہ تو فرقہ پھیلے گا، پھر آپ لوگ اتحاد کی بات نہیں کر پائیں گے۔ لیکن میں نے پھر بھی کوشش کی کہ نہ کروں کبھی یہ بات، لیکن جب بندہ مجبور ہو جاتا ہے بندے کے سامنے ایسے سوال کیے جائیں، میں جن اکابرین کتابیں پیش کرنے لگا ہوں میں کبھی ان پہ کفر فتویٰ نہیں لگاؤں گا، نہ لگایا ہے، نہ ہی علماء بریلوی نے کبھی لگایا، اور نہ ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتویٰ لگایا تھا۔ آپ لوگ کہیں گے جی یہ ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا تھا دیوبند پر۔ اعلیٰ حضرت نے وہ عبارات لے کر کے سب سے پہلے علماء دیوبند کے پاس گئے۔ اعلیٰ حضرت تو اپنا بھائی اپنا دوست سمجھے تھے علماء دیوبند کو، اور علماء دیوبند کئی ایسے تھے جو کہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، دوست تھے، اور کئی استاذ تھے۔ جب بات ہوگی نا آگے کوئی بات کرے گا تو ہم بتائیں گے۔ تو اس طرح یہ بریلوی حضرات بھی سن لیں کہ اعلیٰ حضرت کے کئی استاذ دیوبند سے تھے، مدرسہ دیوبند سے۔
सब दोस्तों की तरह रहते थे, एक भाईचारा था आपस में। मैं आपको वजह भी दे दूंगा। तो जब ये बात आगे बढ़ी, तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप वो कुछ इबारात लेकर के अपने उस दोस्त के पास गए। आपका नाम सुने, अनवार मजहरिया, ठीक है। इसके अंदर मुफ्ती आज़म मोहम्मद शाह अहमदुल्लाह नक्शबंदी ने जो है ये वाक़या लिखा है कि जब फतवाबाजी का मामला बना तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी मौलाना अचमत थानी साहब की इबारात जो हिफ्ज़ुल ईमान में है, वो आगे में अभी आएगी बात, वो लेकर के मौलाना अब्दुल बारी फरंगी के पास को गए और उनको दिखाई। ये उनके दोस्त थे, ये थे देवबंदी, उनको जाकर दिखाई। उन्होंने से नज़र फेर ली और कहा जी कि मैं इस इबारत को कुफ्रिया नहीं कहता और थानी साहब को मैं काफिर नहीं कहता। यानी आला हज़रत ने काफिर नहीं कहा, जाकर के पहले बारात अपनी दोस्तों को, थानी साहब को भी दिखाई और मुख्तलिफ लोगों को दिखाई। उन लोगों ने उस पर नज़र नहीं डाली और उससे इनकार कर दिया, ना इबारत की दिफा किया, ना इबारत को चेंज किया, ना रजू किया। फिर क्या हुआ कि अगली बात सुने तो आला हज़रत खामोश हो गए। आला हज़रत ने फरमाया कि चलो दोस्ती की लाज रखते हुए खामोश हो गए। हर बंदे देवबंद के पास आला हज़रत खुद गए, लेकिन उन लोगों ने इन इबारत पे कोई कलाम ना किया। फिर आला हज़रत ने ये इबारत को इकट्ठा कर करके हरम में लेके आए, अरब के अंदर, और हरम में उलमाए हरमैन ने फतवा कुफर जो है वो सादर किया। और वो हसामुल हरमैन जो किताब छपी, जो कहते हैं, वो किताब का छपने का पस मंज़र ये था कि वो किताब जो है ये कुफरी इबारत इकट्ठी कर करके एक लेटर बना करके इधर लाया गया। इधर से जवाबी फतवे आए, उनको इकट्ठा करके आला हज़रत ने छपवा दिया और उसे कहते हैं हसामुल हरमैन, जिनमें कुफरी इबारत सारी सामने है और देवबंद की सारी तफसीलात उसमें मौजूद है। तो आला हज़रत ने खुद काफिर नहीं कहा। जब उलमाए हरमैन ने काफिर कह दिया तो उसकी हमायत की और उसको दिखाया, उसको बताया लोगों को कि ये उलमाए हरमैन ने को काफिर कहा है। ये एक पहली बात। लिहाजा आपस में सब लोग ऐसे नहीं थे जैसे कि आज बताया जाता है। उलमाए देवबंद में बड़ी मोहब्बत थी उलमाए बरेलवी के आपस में, तो मैं भी वो मोहब्बत बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन अब ऐसे लोग बीच में आ जाते हैं तो कहते हैं जी कुफरी इबारत दिखाएं। तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, कुछ अकायद बताता हूँ पहले उलमाए देवबंद के, फिर इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं इस पर आपको चंद एक वजह दे दूंगा। सारी इबारत यहाँ कोट नहीं करूँगा, वक्त नहीं है, और ना ही मैं इस मौजू को छेड़ना चाहता हूँ। उसकी बहुत सारी पीछे वजूहात हैं, क्योंकि मैं जब एक तहरीक के तहत मैं आप सब भाइयों को इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, तो आप लोग बीच में जब ऐसी बातें करते हैं तो दिल दुखता है और परेशानी होती है कि यार ये किस तरह की गुफ्तगू हो रही है। अकीदा नंबर 1 उलमाए देवबंद का, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर कर मट्टी मिल गए हैं और इनका मज़ार जो है वो गिरा देना चाहिए। इस क्लिप के अंदर एक उस भाई ने ये भी कहा था कि हुसैन अहमद मदनी ने जा कर के रोज़े रसूल को बचाया। कहते हैं कि उलमा कुफर का फतवा जो है वो सऊदी अरब के उलमा ने दिया था। वो सऊदी अरब के उलमा फिर बड़े बेवकूफ़ मुझे नजर आते हैं। इधर से अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर उलमा का जो है वो उलमा देवबंद पर कुफर का फतवा लगाते हैं, और दूसरी तरफ जो है हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह वहां जाकर रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी रखने के लिए जब 2 घंटे अरबी में तकरीर करते हैं तो उनके दलाइल को सुनकर सारे अरब अपनी उंगलियां अपने मुंह में रख लेते हैं। वो आगे चल के बात आएगी। तो लिहाजा यहाँ से गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं कि मज़ार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार को बुत कहा गया, हजूर की कब्र को बुत कहा गया, और उलमा देवबंद की दीगर किताबों के अंदर ये लफ्ज़ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह एक पूरी अलग से एपिसोड बनाऊंगा कि उलमा देवबंद जो ये भाई ने हम एतराज़ कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ भाई भाई बन जाओ, अपने काबरीन को पढ़ो फिर गुफ्तगू करो, किसी के ऊपर उंगली तब उठाओ। मैंने हमेशा देवबंद का दिफा किया, लेकिन आज मैं इस भाई के लिए, मैं सारे देवबंदियों से मुखातिब नहीं हूँ, सारे माशाल्लाह मुजम्मिल भाई और दीगर जो दोस्त हैं बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, लेकिन ये जो मेरी गुफ्तगू है एहसान और जो है मुजम्मिल भाइयों जैसी लोगों के लिए नहीं, बल्कि वो जो कारी साहब थे उनके लिए है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने अपनी किताब औज़ा इब्राहीम के अंदर ये बात लिखी कि हुजूर का जो
قبر ہے اس کے اوپر جو مزار ہے اس کو گرا دینا واجب ہے، اور حضور کی قبر بدھ ہے، اس پر کبھی طویل دلیلیں ہیں، ایک الگ سے کلپ بنے گا پورا. یہ پہلا. دوسری بات بھاب صاحب نے ایک اور لکھی، وہ یہ لکھی کہ میری لاٹھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ میں اپنی لاٹھی سے سانپ مارنے کا کام کر سکتا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب مر گئے ہیں، ان سے اب کوئی نفع باقی نہیں رہا. میں صرف اور صرف عبارات پڑھ رہا ہوں، فتویٰ نہیں دے رہا. میں پھر کہہ رہا ہوں، صرف میں اس بھائی کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کتابوں میں کیا ہے. تو فرمایا کہ میری لاٹھی جو ہے اوزا ابراہیم، آپ دیکھیں محمد بن عبد الوہاب نجدی کہتے ہیں میری لاٹھی میں جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، ان سے بہتر ہے، کہ وہ اب مر گئے ہیں، مرے مٹی ہو گئے ہیں، ان سے کوئی نفع نہیں رہا، اس لاٹھی سے کام لیا جا سکتا ہے، سانپ مارا جا سکتا ہے. ایک بات. اور دنیا ہے اسلام کے سارے مسلمان مشرک اور کافر ہیں سوائے ہمارے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری چیز کہ جیسا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگر بعض علم غیب مان لیا جائے تو اس میں حضور کا کیا کمال ہے. ایسا علم غیب تو سبھی جانوروں اور مجنون پاگل بہن کو بھی حاصل ہے. ٹھیک ہے، عبارات آگے پڑھ کے سناؤں گا پوری، صرف آپ کو بھی میں بھی وہ فہرست پڑھ کے سنا رہا ہوں. اچھا، اس کے علاوہ جناب حفظ الایمان میں شیطانی صاحب نے یہ کہا کہ حضور کا علم جانوروں جیسا، پاگلوں اور بچوں جیسا ہے، اس میں حضور کی کوئی کمال نہیں ہے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آتا، کیونکہ جو معنی ہم نے سمجھا ہے کہ خاتم النبیین کا، یہ عوام الناس تو سمجھتی ہے کہ اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. علماء یہ نہیں کہتے، علماء کا مفہوم کچھ اور ہے، معنی اور ہے. خاتم النبیین کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اگر کوئی آ بھی جائے تو ختمیت محمدی میں فرق نہیں پڑے گا. قادیانیوں کو صاف صاف رستہ یہ دیا گیا جناب، اور یہ تحذیر الناس کے اندر لکھا گیا. بارہینکات یا خلیل احمد البیٹ کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں شیطان اور ملک الموت کا جو علم ہے وہ روئے کائنات کے ذرے ذرے کا وہ علم رکھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کائنات کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں تو نہیں ہے. شیطان اور ملک الموت کا علم محیط زمین کا یہ قرآن سے ثابت ہے، نہ سے قطعی ثابت ہے، جبکہ محمد رسول اللہ کا جو علم ہے وہ یہ ثابت نہیں. لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ حضور ساری کائنات کا علم رکھتے ہیں یہ شرک ہے. جبکہ شیطان اور ملک الموت جو ہیں اسرائیل علیہ السلام، وہ جو ہے وہ رکھتے ہیں علم، ان کا تو قرآن ثابت ہے. یعنی اسرائیل اور شیطان کا جو علم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. آگے چل کے وہ میں برات پڑھ سناؤں گا. پھر فضائل اعمال کی بات کی گئی تو ایک بات یہاں سے پیش کر سکتا ہوں. ایک جناب کہا کرتے تھے فضائل صدقات صفحہ 587 میں دکھا دوں گا. کہتے ہیں اللہ سے دعا فرمایا تیری دعا جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ میں جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہوں، تیرا ہی وجود ہے، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے. اللہ کو کہہ رہے ہیں، اور جو تو ہے خود میں ہوں، اور تو خود شرک در شرک ہے. اب مجھے بتائیں فضائل صدقات صفحہ 587 میں آپ کو دکھا دوں گا. اچھا، اگلی بات مولانا قاسم نانوتوی کی. کہ پہلے شاہ اسماعیل دہلوی کو سنیں آپ. شاہ اسماعیل دہلوی وہ ہے جس نے یہ کتابیں لکھنے کے بعد خود کہا، علماء کو ایک ساتھ اکٹھا کیا، علماء کو آگے دکھاؤں گا میں، اور کہا کہ سنو یہ کتابوں کے اندر میں نے سخت الفاظ لکھ دیے ہیں، خیال کرنا کوئی گڑبڑ ہو جائے تو سنبھال لینا. لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں ترمیم کر دو ان میں. تو پھر ایک مجلس شیطان کی مجلس شورا ہوئی، اس میں یہ طے پایا کہ چینجنگ نہیں کرنی، انہی کتابوں کو ایز اٹ از چھاپنا ہے. وہ بھی حوالہ دیتا ہوں آگے. تقویۃ الایمان
شاہ اسماعیل دہلوی کی، لکھتے کیا ہیں؟ پس معلوم ہوا، اخوت کی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم انسان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انسان کون ہے؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی، جو چھوٹا بزرگ ہو وہ چھوٹا بھائی، اور بڑے بزرگ کی تعظیم اتنی سی کیجئے جتنی بڑے بھائی سی کرنی چاہیے۔ مالک سب کا اللہ ہے، بندگی اسی کو چاہیے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انبیاء، اولیاء اور تمام جتنے پیرزادے ہیں، انبیاء بھی اس میں ہیں، وہ سب کے سب انسان ہی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، بندے عاجز اور ہمارے بھائی ہیں، مگر اللہ کے ہاں ان کو بڑائی دی گئی ہے، اور وہ ہوئی ہے ہمارے بڑے بھائی۔ یعنی وہ بڑے بھائی ہوئی ہے، اور بڑی بھائی کی تعظیم کتنی سی کرنی چاہیے؟ وجود ہے جنہیں چودھری اور وڈیروں کی تعظیم کرتے ہو نا اپنے محلے میں، اتنی سی تعظیم کرنی چاہیے۔ یہ نکاتہ کے اندر خلیل احمد بٹوی نے کہا کہ اب وہ جو 12 شیطان والی، وہ پڑھیں ذرا سنیں۔ کہتے ہیں الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان اور ملک الموت کی یہ وسعت علمی نص قطعی سے ثابت ہے ہوئی، اور فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ یعنی حضور کا جو علم ہے، اس عالم، پورے عالم کا علم، اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں قرآن و حدیث میں۔ تو یہ اگر اس سے یہ مانو گے تو یہ تو شرک اور فاسد تمہارا ہوگا اتحاد، کیا فاسدہ ہوگا یہ۔ اور کہتے ہیں شیطان اور ملک الموت کا جو علم ہے وہ تو قرآن ثابت ہے، ان کا علم پوری زمین کو جانتے ہیں وہ۔ اب آپ خود بتائیں کہ شیطان اور ملک الموت تو پورے جانتے ہیں، پورے جو ہے وہ زمین کو، اور حضور نہیں جانتے۔ کہ شیطان اور ملک الموت حضور سے افضل ہو گیا، کیونکہ افضلیت کی بنیاد علم پہ ہوتی ہے، افضلیت کی بنیاد علم پہ ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا جی، میں کومنٹ نہیں کر رہا اس پہ، ٹھیک ہے، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کتابیں۔ برہین کاتہ کا ایک اور حوالہ، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا، میں شارٹ ورڈ بتا رہا ہوں، قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں، تو آپ اردو میں کلام کر رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو اردو کیسے آ گئی؟ تو کہتے ہیں جب سے مدرسہ دیوبند میں آنا جانا شروع ہوا ہے تب سے مجھے اردو آ گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا حضور مدرسہ دیوبند میں اردو سیکھنے آتے تھے؟ کمال ہے۔ اب آ گئی تھوڑی علمی بات۔ فتاوی رشیدیہ کے اندر رشید احمد گنگوئی نے ان سے سوال کیا گیا کہ ہندوؤں کا کھانا جو ہندو ہولی اور دیوالی میں پکاتے ہیں، کھانا جائز ہے یا نہیں؟ سوال ہوا گنگوئی سے، صفحہ 575 فتاوی رشیدیہ، ہندوؤں کا ہدیہ قبول کرنا۔ کہتے ہیں ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاد یا حاکم یا کھیلیں وغیرہ مان کر کے کھانا پکاتے ہیں، تحفے بھیجتے ہیں، دیتے ہیں۔ ان چیزوں کا لینا کھانا یا استاد حاکم یا دیگر مسلمان کا لینا یا کھانا پینا درست ہے یا نہیں؟ ہولی اور دیوالی کی بات ہو رہی ہے۔ تو رشید وہی کہتے ہیں یہ بالکل درست ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بالکل درست ہے، یعنی ہندوؤں کی ہولی دیوالی سے کھانا کیا ہے؟ درست ہے۔ اب یہ ایک فتویٰ، اب اسی فتاوی رشیدیہ میں دوسرا فتویٰ سنیں ذرا۔ اب موازنہ کیجیے گا، موازنہ، ہندوؤں کے وہاں کھانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ دوسرا سوال ہوا صفحہ 139 پہ فتاوی رشیدیہ میں، محرم میں سبیل لگانا اور امام حسین کا دودھ شربت پلانا اور بانٹنا جائز ہے یا نہیں؟ وہاں سے کھانا پینا کیسا ہے؟ جواب سنیں، یہ محرم میں عشرہ کے وغیرہ کے روز یا سبیل لگانا، چندے وغیرہ دینا، دودھ پلانا، یہ تمام کام نادرست ہیں، ناجائز ہیں، اور تشبہ بالرفاوض کی وجہ سے حرام ہیں۔ شیعہ سے تشبیہ ہو جاتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ امام حسین کی سبیل لگانا جو مسلمان لگاتے ہیں وہ تو حرام ہے، لیکن ہندوؤں کے ہاں ہولی دیوالی کا کھانا وہ جائز ہے۔ وہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، پتہ نہیں، اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ تکفیر کے فتووں سے خوارج کا گماں ہے، تکفیر کے فتووں سے
خوارج کا گماں ہے، دیوبند کا مدرسہ نہیں، یہ تخریب جہاں ہے۔ یہ مدرسہ جو دیوبند کا ہے یہ مدرسہ نہیں ہے، یہ تخریب جہاں ہے۔ تو یہ تو پہلی چیز ہو گئی۔ یہ آپ خود دیکھ لیں کہ فتویٰ بازی کیسے، اور اقبال کا موقف آگے میں دکھانے والا ہوں حسین المدنی کے متعلق، آگے بات ہوگی۔ اچھا، دوسرا اسی فتاوی رشیدیہ میں حضور کے والدین کون ہیں؟ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ فتاوی رشیدیہ میں سوال ہوا حضور کے والدین کے اسلام، تو سوال ہوا کہ ہمارے حضرت وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں حضرت وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے۔ حضرت امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا۔ رشید گوئی صاحب کہتے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کون ہوئے ہیں؟ وہ کافر ہو کے مرے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں، فتاوی رشیدیہ میں یعنی حضور کے والدین کافر ہیں۔ اب اگلی بات فتاوی رشیدیہ کی سنیں۔ اب چونکہ بات ہلا دی گئی ہے نا، تو اب کیا کہیں کہ بات تو کرنی پڑے گی، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ پہلا فتویٰ کہ حضور کے والدین مسلمان نہیں ہے۔ اب اگلی بات، شاہ اسماعیل شہید کو کافر کہنا کیسا ہے؟ سوال کیا گیا۔ وہ اسماعیل شہید جس کی کفریہ بارات آگے آ بھی رہی ہیں اور میں نے پہلے بتا بھی دی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کافر کہنا کیسا ہے؟ تو جواب آیا، مولانا اسماعیل شہید کو جو لوگ کافر کہتے ہیں باتویل کہتے ہیں، اگرچہ وہ تعویل ان کی غلط ہے، لہذا ان لوگوں کا کافر کہنا اور معاملہ کفار کا سا کرنا، جیسا کہ روافض اور خوارج کو بھی اکثر علماء کافر نہیں کہتے، وہ شیخین صحابہ اور علی کو کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پس معلوم ہوا کہ شاہ اسماعیل شہید جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جو شخص شاہ اسماعیل شہید کو کافر کہے وہ خود کافر اور ملعون ہے۔ شاہ اسماعیل شہید کو کافر کرنے والا کون ہے؟ وہ خود کافر اور ملعون ہے۔ اور حضور کے والدین کون ہیں؟ خود کہہ رہا ہے کافر ہے، اور دوسرے مقام پر کہہ رہا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید کو کافر نہ کہو جو ان کے ملا ہیں، مولوی۔ اب اگلی بات، اسی فتاوی رشیدیہ میں سوال ہوا صفحہ نمبر 475 پہ کہ صحابہ کرام کو جو لوگ شیعہ کافر کہتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے، ایسے شخص کو امام مسجد نہ بنایا جائے کیونکہ وہ گناہ کبیرہ کا معتقد ہے۔ اگلی بات سنیں، لیکن وہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہ ہوگا، یعنی وہ سنی بھی رہے گا مسلمان بھی رہے گا، کافر نہیں ہوگا۔ صحابہ کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوگا، ابوبکر صدیق کو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوگا، حضور کے والدین کو کافر خود کہہ دیا، اور شاہ اسماعیل شہید کو کافر کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ حق کہنے کا عادی ہوں میں، اس لیے لوگوں کی نظر میں فسادی ہوں میں۔ اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ پھر اگلی بات، تقریر ترمذی اشرف تھانوی صاحب کی کتاب ہے، کہتے ہیں کہ شیطان جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تبدیل ہو کے آ سکتا ہے، یعنی بعض اوقات آپ کو زیارت ہو اور آپ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شکل بھی حضور کی ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ شیطان ہو، حالانکہ صریح حدیث سے موجود ہیں شیطان حضور کی شکل نہیں کر سکتا اختیار۔ اب تھانوی صاحب حضرت تھانوی صاحب بانی بدعت اور خارجیت، آپ نے کہا تھا نا وہ کہتے ہیں بدعت اور شرک کا انہوں نے توڑ کیا ہے، وہ آگے چل کے بتاتا ہوں میں۔ عبدالرشید گنگوئی صاحب نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، امکان کذب باری تعالیٰ ہے، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیوبند کا ایک اور کتاب جہل مکیل علامہ محمد حسین صاحب کی، انہوں نے خاص اس میں طویل پیش کی اور کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ براہین قاطع کے اندر صاف لفظوں میں کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بیانات جمیل کی کتاب چھپی جو ان کے بیانات پہ مشتمل ہے، اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کافر کہنے والا کافر نہیں ہوتا۔ تحذیر الناس میں موجود ہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو خاتم النبیین کا معنی عوام کے خیال میں ہے، اہل علم کے نزدیک یہ معنی صحیح نہیں کہ حضور بعد کوئی نبی نہیں ہے،
بلکہ اہل علم جانتے ہیں کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے. یہ پوری تحریر تنزیل الناس میں جناب قاسم نانوتوی صاحب نے پوری بحث کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا, نبی آ سکتا ہے. تو قادیانیوں کو راستہ کس نے دیا ہے؟ قادیانیوں کو پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں نا یہ لوگ, آگے چل کے بتاؤں گا. حفظ الایمان اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اگر بعض علم غیب مان لیا جائے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ شاید و عمر بلکہ اس ہر سبی اور مجنون بلکہ جمیع حیوانات اور بہیم کو بھی حاصل ہے. یعنی جیسا علم غیب حضور کو بعض علم غیب مان لیا جائے تو ایسا علم غیب تو پہلے کہا کہ زید و عمر یعنی ہر بندے کو, پڑھے لکھے کو, اور ہر سبھی بچے کو, مجنون پاگل کو, مجنون کہتے ہیں پاگل کو, اور جمیع حیوانات یعنی کتا, خنزیر, سارے حیوانات, گدھا, اور دیگر کہا جی بہیم یعنی پاگل جو دماغ سے خراب ہوں. تو یعنی سب کو, جمیع کتوں پاگلوں کو جو علم ہے ایسا علم غیب تو نبی کو بھی حاصل ہے, اور نبی کو جیسا علم غیب حاصل ہے ایسے تو جانوروں کو حاصل ہے. اس میں حضور کا کیا کمال ہے؟ اب مجھے بتائیں کتنی بڑی گستاخی ہے. حضور کے علم کو جانوروں اور کتوں کے ساتھ تشبیہ دینا ہی کفر ہے. اب میں تو نہیں بولتا ان چیزوں پہ, لیکن جب آپ لوگ بولیں گے تو ہمیں دکھانا پڑے گا. آپ کہتے ہیں دکھائیں تو ہم دکھانا پڑ رہا ہے, ورنہ میرا دل نہیں مانتا کہ ان چیزوں کو سامنے لائیں ہم. امت کے اندر تو فرقہ پھیلے. آگے چلے. اور پھر اسی فضائل اعمال جو آپ پڑھاتے ہیں اسی کے اندر تو تحذیر الناس لکھنے والوں کو شیخ الاسلام کہا گیا, تھانوی صاحب کو حجت الاسلام کہا گیا. فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ قاسم نانوتوی صاحب جو ہے نا, ان کے جو مدرسہ انہوں نے بنایا تھا نا, مدرسہ دیوبند, یہ ہندوؤں کی چندہ اور فنڈ سے بنا تھا. یا آپ پتہ ہے یہ بات؟ بلکہ سوانح 81 میں پڑھے ذرا آپ. سوانح 81 میں کہتے ہیں کہ چندے کی کوئی مقدار مقرر نہیں, اور نہ ہی چندے کے بارے میں سوال کیا گیا. غیر مذہب سے چندہ لے سکتے ہیں کہ نہیں اسلامی چیزیں بنانے کے لیے؟ تو کہتے ہیں چندے کی مقدار اور خصوصیت مذہب اور ملت پر منحصر نہیں ہے. اسی ساتھ کئی اچھے کاموں میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہندوؤں نے. کہتے ہیں اسلامی ناموں کے ساتھ ساتھ پہلو بپہلو منشی تلسی رام رائے رام سہائے, منشی ہردواری لال لالا بجانت, پنڈت سری رام, منشی موتی لال, رام لال, سیوا رام, سوار اور وغیرہ اسماء بھی مسلسل ملتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ چندے میں جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں. کتابیں دکھا رہا ہوں میں آپ کو, آپ بتائیں مجھے کیا ہوگا. آپ میرے بھائی ہیں, خدا را اللہ سے ڈریں, ان چیزوں کو نہ اٹھائیں, پیچھے ہو جائیں. اور ان چیزوں کو علماء دیوبند کی ان چیزوں پر میں مسلسل 4 گھنٹے گفتگو کر سکتا ہوں, مسلسل 4 گھنٹے, اور 1000 کم دلائل دوں تو میرا خون معاف ہے. لیکن ان چیزوں کو کیوں بھائی بھائی بنو, در سے محبت دو, اخوت دو خدا کے لیے. ان چیزوں کو چھوڑ دو. ایک دور میں مناظرے کرتا تھا, لیکن اب میں سب کو بھائی کہتا ہوں. اس لیے اللہ اکبر ہے. اب وہ مولانا ابو ایوب قادری صاحب جو کہ دیوبند کے وہ بڑے آج کل کے علامہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ قادری کہلواتے کیوں ہیں. وہ میرے ایک دوست ہیں دیوبندی ہیں, میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے پوچھا ان سے لائیو, میرے دوست ہیں وہ, انہوں نے بتایا کہ یار ہم نے لائیو ابو ایوب قادری صاحب سے پوچھا, پر کہتا ہے یہ ایک ریکارڈنگ موجود ہے, میں کوشش کروں گا ریکارڈنگ ملتی ہے وہ بھی لگاؤں گا. علامہ ابو ایوب قادری صاحب سے پوچھا گیا کہ ایوب صاحب آپ قادری کیسے کہلواتے ہیں, اب تو آپ پیرانے کس سلسلے سے بیعت ہیں یا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں حسین علی ندوی کا شاگرد ہوں, میں حسین علی کا شاگرد ہوں, اور حسین علی مرید ہیں عبد القادر رائے پوری کے. یعنی عبد القادر رائے پوری کے حسین علی جو ہے وہ مرید ہیں حسین ندوی, تو میں ان کا مرید ہوں. تو وہ دادا مرید ہمارے تھے عبد القادر رائے پوری, تو ان کی نسبت سے ہم کہلاتے ہیں قادری. اچھا, تو عبد القادر رائے پوری یعنی وہ ہیں
عبد القادر رائے پوری کی وجہ سے آج کا دیوبندی عالم علامہ ابو ایوب قادری وہ یہ کہتا ہے کہ میں قادری ہوں عبد القادر رائے پوری کی وجہ سے. تو عبد القادر رائے پوری جو ہے اس کی سمجھ ہے. اچھا تو عبد القادر رائے پوری کی وجہ سے وہ قادری کہلاتے ہیں. تو عبد القادر رائے پوری کی ان کے مرید نے سید عبدالحسین ندوی نے ان کی سوانح حیات لکھی ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ عبد القادر رائے پوری کہتے ہیں کہ میں جب مرزے کے پاس گیا تو اس سفر مرزا صاحب سے میری ملاقاتیں ہوئیں اور فرماتے تھے کہ میں نے ان کے پیچھے امام کے پیچھے بھی کبھی نمازیں پڑھی ہیں. قادیانیوں کے امام کے پیچھے میں نے کبھی نمازیں پڑھی ہیں اور کبھی اپنی الگ بھی پڑھ لیتا تھا. یعنی آپ دیکھیں عبد القادر رائے پوری وہ شخص ہے جو مرزے کو دعوت و مستجاب سمجھتا تھا کہ مرزا کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جا کر کے مرزے کی چندے دیتے تھے اور مرزے کہتے ہیں چندہ لے لیں اور ہماری دعا فرمائیں. اور اس کی سوانح عبد القادر رائے پوری پڑھے نا، اس نے ساری زندگی جا کر کے عبد القادر رائے پوری کے پاس گزاری ہے، قادیانی کے پاس گزاری ہے. اور اس نے کبھی نماز ان کے پیچھے پڑھی ہیں اور کبھی الگ پڑھتے تھے. اور اللہ ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں قادیانیوں کی تعریف میں اس کتاب کے اندر، آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں اتفاق کرتا ہوں اسی پر ہی. دوسری بات، جامعہ بنوریہ میں خود گیا تھا سن 2010-12-13 کے اندر. میں اس سن میں خود جا کر کے میں نے یہ بات وہاں دکھائی تھی کہ آپ نے حیات سیدنا یزید کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اور یزید کا دفاع کیا ہے. یہ کیوں؟ ایز اے ریسرچ اسکالر میں گیا تھا تو انہوں نے دلائل دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یزید کو صحابی رسول مانتے ہیں. زیادہ کلام میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پیشاب سے قرآن مجید لکھ کر کے تویز بنانا جائز ہے. میں صرف مختصر پڑھوں گا. اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ عقائد موجود ہے. اس میں صراط مستقیم شاہ اسماعیل دہلوی کی، یہ صراط مستقیم شاہ اسماعیل دہلوی کو آپ جو میں نے پہلے بتا چکا ہوں، جس کو یہ کہتے ہیں کہ جس کو کوئی کافر کہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ شاہ اسماعیل دہلوی. صراط مستقیم میں لکھا ہے کہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا محبوب الرحمان صاحب خواب میں آئے اور حضرت علی نے آ کے مولانا صاحب کو غسل دیا اور اماں فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے اچھے کپڑے پہنائے اور شست و شو کی. شست و شو یہ ہوتا ہے کہ پورے جسم کو نا مالش کرنا. یوں مجھے بتائیں ہماری فاطمہ کے شان میں یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں ان چیزوں کو تم لوگ چھڑتے ہو؟ جب ان چیزوں کو سامنے لایا جائے گا تو آپ لوگ برداشت نہیں کر پاؤ گے. آپ لوگوں کا جو اچھا خوبصورت چہرہ سامنے ہے وہی رہے تو اچھی بات ہے. اور پھر اسی صراط مستقیم اندر موجود ہے صفحہ 117 پہ کہ اگر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو یہ بہت بدتر ہے اس سے کہ گدے اور بیل کا خیال آ جائے. یعنی گدے اور بیل کا خیال نماز میں آنا یہ پھر بھی بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیال آتا ہے نا نماز میں وہ نہ آئے، وہ گدے اور بیل کے خیال سے بھی بدتر ہے. پھر کہتے ہو جی آپ لوگ ایسے ہو. علامہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے تو آپ کو فتویٰ لگایا ہی نہیں ہے. فتوے تو علماء حرمین نے اس وجہ سے لگائے ہیں. اور پھر کوئی کہے جی تکبیر یہ جو برات ہیں ان کا ان کو علم تھا یا نہیں تھا، یا انہوں نے ایسے لکھا نہیں ہے. عقائد اولیاء میں تنیم صاحب نے لکھا کہ شاہ اسماعیل دہلوی صاحب نے ایک پوری پنچایت بلائی اپنے یاروں کی، سارے علماء دیوبند کی، اور کہا کہ جناب میں نے تقویۃ الایمان لکھی ہے جس میں کئی سخت باتیں لکھی ہیں میں نے، کفری قسم کی ہیں. تو جب یہ مشہور مچ جائے گا تو اس کی اشاعت، لوگوں نے کہا اشاعت کو پھاڑ دیتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں کتاب کو. کچھ نے کہا تعویل کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں اسی طریقے سے چھاپنی ہے. پھر یہ عبدالرشید گنگوئی صاحب وہ ہیں نا، عبدالرشید گنگوئی صاحب وہ ہیں جن کے بارے میں جو ہے نا آپ کے علماء نے کہا ہے کہ وہ بھی ذرا بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ
عبدالرشید گنگوئی میں وہ ہے جو انسان کی شکل میں ایک فرشتہ تھا. تذکرۃ الرشید کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عبدالرشید گنگوئی کنگوا کے اندر ایک انسان کی شکل میں فرشتہ تھا. حکایت اولیاء کے اندر تھانوی صاحب نے لکھا کہ جو ہے حکایت نمبر 179 کہ انسانیت کی بالا درجہ ان کا دیکھا، وہ فرشتوں کی، وہ انسان کی شکل میں ایک فرشتے تھے. کون؟ عبدالرشید گنگوئی. پھر تذکرۃ الرشید کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سن لو حق وہی ہے جو رشید کی زبان سے نکلا ہے. حق وہی ہے جو رشید کی زبان سے نکلا ہے، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت اور نجات اور موقوف ہے میرے اتباع پر. عبدالرشید گنگوئی نے اپنے بارے میں اعلان کیا، حق وہی ہے جو رشید کی زبان سے نکلتا ہے، اور آؤ میری اتباع کرو. اور کر رہے ہیں آج. مولانا زکریا گاندلوی، مولانا زکریا صاحب تبلیغ والے سارے نام جانتے ہیں. انہوں نے اپنی صحبت بالاولیاء کتاب لکھی، اس میں لکھتے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب نے جو دین قائم کیا اس کو مضبوطی سے تھام لو. اور اب قاسم اور رشید پیدا ہونے سے تو رہے، قاسم اور عبدالرشید جیسے لوگ پیدا ہونے سے رہے، اب ان کی اتباع میں لگ جاؤ. اب مجھے بتائیں، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا. اب ہم سے پیار سے گفتگو کریں، ہم حاضر ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے بھی، بتانے کے لیے بھی. آپ کے کافرین نے کافر کہنے والوں کو کافر کہا بھی ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے کسی کو کافر نہیں کہا. باقاعدہ فتاویٰ امداد الفتاویٰ کے اندر شیخ صاحب نے فتویٰ دیا کہ سر سید احمد خان علی گڑھی کافر اور مرتد تھا. سر سید احمد خان کون تھے؟ وہ کافر اور مرتد تھے. اب تم نے کی پاکستان کی بات. اس وقت پاکستان کے موقف کا مسئلہ تھا. حقیقت میں جب بات پتہ نہ ہونا تو کسی کے بارے میں آپ فیصلہ مت دیا کریں. اصل میں اس وقت مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ حضرت علماء دیوبند اس موقف میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح پاکستان ایک مملکت خداداد مسلمانوں کے لیے الگ ہونی چاہیے، اور یہ ہندو اور یہ سکھ یہاں سے. ٹھیک ہے، امر خان فاضل بلی کا فتویٰ کفر میں نے آپ کو بتایا، وہ ساری بات بتا دی. اور تھانوی صاحب شرک و بدعت کا خاتمہ کیا. تھانوی صاحب نے جو شرک و بدعت کا خاتمہ کیا ہے میں آگے بتانے والا ہوں، سن لیجیے گا. اور حقیقت میں صاحب مجھے کہتے ہیں تم حقیقت سے واقف نہیں ہو، ہیں تمہیں اردو پڑھنی نہیں آتی. یہ مجھے آپ نے کہا تھا، یہ کہا گیا کہ جی آپ کو اردو پڑھنی نہیں آتی. اس وقت آپ کے علماء کہاں تھے عاشق رسول کہ جو تقریر کرتے جس کی وجہ سے مدینہ تو رسول کا روزہ گھمت جس پہ لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں، اس وقت وہ باقی رہتا. عربی میں تقریر کرتے، آپ کو پنجابی میں بھی نہیں بات کرنے آتی تو عربی میں کیا خاک تقریر کریں گے آپ؟ آپ کو شروع میں یہی چیزیں سکھائی جاتی. جناب مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی، الحمدللہ آپ مجھ سے کلام کریں، مجھے انگلش میں بھی بول سکتا ہوں، میں عربی میں بھی کلام کر سکتا ہوں. اب میں عربی بول سکتا ہوں، عربی سے میری ضرورت کریں آپ. اور اچھا، پاکستان بنانے کی تحریک میں علماء دیوبند مصروف تھے. سب سے بڑا بہتان ہے. علماء دیوبند وہ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا ہے. حسین احمد مدنی کے بارے میں اس نے کہا ہے نا کہ وہ ہمارے حسین احمد مدنی جا کے روز رسول کو بچایا. حسین احمد مدنی نے کافر اعظم کہا ہے قائد اعظم کو ترنم دیوبند کے. حالانکہ یہ شبیر احمد عثمانی خود مکالمت اور صدران میں لکھتا ہے کہ جب میں نے حمایت کی پاکستان بنانے کی، میں نے حمایت کی تو دارالعلوم دیوبند والوں نے مجھے گندے انڈے اور ٹماٹر مارے. ظلم کی امداد دیکھیں. اور پھر یہ قائد اعظم کو میں یہ بھی واضح کہہ دوں، یہاں پر مکالمت و صدران کے اندر یہ بات موجود ہے جو کہ ان کے علماء کا شبیر احمد عثمانی کا لکھا ہوا ہے. تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ
قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا کس نے؟ حسین احمد مدنی نے. یہ مکالمۃ الصدرین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قائد اعظم کو کافر اعظم کس نے کہا تھا؟ حسین احمد مدنی نے کہا تھا، جن کو کہا گیا جی یہ ہیرو ہے جو نے پاکستان بنایا ہے. یہ پاکستان، انہوں نے کہا تھا ہم پاکستان کی پہ بھی نہیں بننے دیں گے، بلکہ اشرف علی تھانوی کو تو اس دور میں ملتے تھے حکومت سے. تو ایک خاص بجٹ جمعیت علماء اسلام جو اس وقت کی ایک بڑی تحریک تھی جو پاکستان بنانے کے حق میں پہلے بالکل تھی ہی نہیں، تو ان کو حکومت جو ہے مالی امداد کرتی تھی. یہ مکالمہ صدرین کا سوا 7 ہے میرے پاس کہ مولانا حفظ الرحمان صاحب کی تقریر کا خلاصہ اس کے تحت میں نے ہیڈنگ لگائی ہوئی ہے کہ انہوں نے ان کو دارالعلوم دیوبند کو اور اس تحریک کو حکومت کی طرف سے، انگریزوں کی طرف سے معاوضہ ملتا تھا. اشرف علی تھانوی صاحب کو ماہانہ جو ہے وہ 600 روپے کس بات کے ملتے تھے. یہ مکالمہ صدرین ہے. تذکرۃ الرشید کے اندر یہ بات موجود ہے. باقی میں آپ کے سامنے ایک اور حقیقت رکھتا ہوں کہ یہ ناظرین جو بھی مطالعہ پاکستان ہم پڑھتے ہیں آج کل یونیورسٹی لیول پر، کالج لیول پر، یہ سب کے سب فیک، جعلی اور من گھڑت ہے. اس کا اسلامی تاریخ اور خصوصاً پاکستان کی تاریخ کے ساتھ، تحریک کے ساتھ دور دور تک واسطہ ہی نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو ہندو پیش کیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا قائد اعظم کافر اعظم ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شامل ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ تھے. ایک شخص تھا، صرف ایک شخص تھا جو قائد اعظم کی حمایت میں تھا اور پاکستان بنانے کی حمایت میں تھا اس پوری تاریخ میں، اور وہ تھا شبیر احمد عثمانی جس نے یہ مکالمہ صدرین لکھا ہے. وہ خود کہتا ہے کہ میں نے پاکستان بننے کی جب حمایت کی نا تو دارالعلوم دیوبند والوں نے مجھے گندے انڈے مارے تھے. یہ میرے پاس مکالمہ صدرین موجود ہے. تو اسی طرح جو ہے میں آپ کو سامنے پیش کروں کہ کلیات اقبال کے اندر علامہ اقبال نے بھی ان لوگوں کی خاص کر نفی کی ہے. کلیات اقبال کے اندر بالکل آخر میں آپ جائیں گے، سب سے آخر میں ایک پوری نظم ہے حسین احمد کے نام سے، اس کے اندر تو کلیات اقبال کے آخر میں جا کے دیکھیں تو ایک حسین احمد کے نام سے پوری جو ہے نا ایک نظم موجود ہے جس میں اقبال نے حسین احمد مدنی کو مخاطب کر کے کیا کہا. کہتے ہیں اجمن ہنوز ندانت رموز تیورنا سدیو بند حسین احمد اینچا ابو الاجبی است سرود بر سر منبر کی ملت از وطن است، ملت از وطن است تے بے خبر از مقام محمد عربی است. میں یہ حسین احمدی جو منبروں پہ جو ہے نا باتیں کرتا ہے نا بڑی بڑی، اسے کیا پتا کہ اسے خبر ہی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کا مقام کیا ہے. یہ شعر جو علامہ اقبال نے حسین مدنی کے خلاف لکھے تو اس کو مٹانے کے لیے جناب والا کیا کوشش کی گئی. روزنامہ جنگ 1990 جاوید اقبال جو اقبال کا بیٹا تھا اس کو 40 لاکھ کی آفر کی گئی کہ اس کو جناب والا اس شعر کو نکال دو. اور انہوں نے کہا نہیں میں یہ اپنے باپ کے لیے کوئی شعر نہیں نکال سکتا جاوید اقبال میں سے. تو یہ تذکرۃ الرشید کے اندر جو حوالے موجود ہیں، اس پر کافی لمبی ایک بحث ہو سکتی ہے، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ چاہا کہ اس پر میں کلپ ڈال دوں کہ آج کا جو ہم یہ مطالعہ پاکستان. اور شاہ اسماعیل دری صاحب نے کہا ہے حضور مر کے مٹی میں مل گئے ہیں. ٹھیک ہے آئی سمجھنا. تو شبیر عثمانی کا مکالمہ صدرین ناصرہ پڑھ لیں. تھانوی صاحب کو 600 روپے ماہانہ انگریز حکومت دیتی تھی. انگریز کا یار کون ہے ذرا آپ مجھے خود بتائیں. جس وقت کمشنر کی تنخواہ تھی 28 روپے اور اس وقت تھانوی صاحب کو 600 روپے حکومت کس کام کے دیتی تھی. اور جمعیت علماء ہند دیوبند جو بنی تھی اس تحریک کو بنانے میں مکالمہ صدرین میں شبیر احمد عثمانی نے خود لکھا کہ اس کو بنانے میں انگریز حکومت نے بڑے پیسے دیے تھے. اور کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا شبیر احمد عثمانی جو کہتا ہے کہ میں نے پاکستان بنانے کی حمایت کی تھی. یہ پوری نظم ہے، میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، آپ دیکھ لیجیے گا. اب مجھے بتائیے کون ہے پاکستان کا حامی؟ اقبال جیسا بندہ ان کے خلاف کیوں تھا؟ ہاں جی، تکفیر کے فتووں سے خوارج کا گماں ہے، دیوبند کا مدرسہ نہیں تخریب جہاں ہے، اقبال نے کہا. جی تو یہ جواب آ گیا.
اب تھانوی صاحب نے سنت کا کام کیا تھا. ان کی احتیاط انگریز کا چیلا ہونا اتنا ہی کافی ہے. وہ خود اس وقت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک و بدعات کا خاتمہ کیا تھا اس وقت، اور امام احمد رضا خان بریلوی نے اس وقت بدعات اور شرک کی جڑ رکھی تھی اس وقت. اور اس شرک اور بدعات کی جڑ رکھنے والے کو تو یہ غصہ تو آنا تھا کہ جس نے شرک و بدعات کا جو خاتمہ کر رہا ہے. اور اور دو چار مسئلے دے کر جانا چاہوں گا آپ سے سنت کا کام. تھانوی صاحب وہ شخص ہیں، بہشتی زیور کے اندر لکھتے ہیں، فتویٰ دیا انہوں نے. بہشتی زیور ان کی مشہور ہر جگہ سے مل جائے گی، اٹک سے مل جائے گی، آپ لیں گے کہ میاں پردیس میں ہو، یعنی ہسبینڈ وائف کو چھوڑ کر کے سعودیہ چلا جائے، دبئی چلا جائے، برسوں گزر جائیں. کتنے؟ ایک برس نہیں، برسوں گزر جائیں. برسوں گزر جائیں، مدت ہو جائے اور گھر نہ آئے، اور پیچھے لڑکا پیدا ہو جائے. اب میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا مقصد تھانوی صاحب کی یا قابرین دیوبند کا جو ہے نا ان کو غلط اور نیچے کرانے کے لیے نہیں ہے. صرف میں یہ پیش مجبوراً کر رہا ہوں تاکہ وہ جو بھائی ہے نا اس کو تھوڑی عقل آ جائے. بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ لڑکا پیدا ہو جائے، ہسبینڈ پاکستان میں نہ ہو، بچہ پیدا ہو جائے، تب بھی وہ بچہ حرامی نہیں ہوگا. برسوں گزرے ہوئی ہوں، بچہ پیدا ہو، ہسبینڈ گھر ہی نہ ہو، پیدا ہو جائے تو وہ حرامی نہیں ہوگا، اسی شوہر کا ہے. البتہ اگر وہ خبر پا کر انکار کرے، شوہر اسے اپنا تسلیم کرے کہ میرا ہے، تو وہ حرام کا نہیں ہوگا، حلال کا ہے. حالانکہ شریعت کہتی ہے 2 سال کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، ہسبینڈ اور وائف کو جدا ہوئیے، تو وہ حرام کا ہے. اور 6 ماہ سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے، یعنی نکاح ہو اور 6 ماہ سے پہلے ہو جائے تو وہ بھی حرام کا ہے. 6 ماہ کے بعد نکاح ہو، 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو، 2 سال سے پہلے ہو تو وہ جائز ہے، حلال کا ہے. اس کے علاوہ یہاں کا وہ لکھا ہوا ہے برسوں گزر جائیں پھر بھی حلال نہ. اسی تھانوی صاحب نے نظر بد کا علاج لکھا ادھر، کیونکہ یہ حضرت بدعت کے ختم کرنے والے عظیم انسان تھے تھانوی صاحب. تھانوی صاحب لکھتے ہیں اگر کسی کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک و بدعات کا خاتمہ کیا تھا اس وقت، اور امام احمد رضا خان بریلوی نے اس وقت بدعات اور شرک کی جڑ رکھی تھی اس وقت. تو وہ اپنے دونوں ہاتھ کونی تک دھو لے. اگر کسی کو نظر لگ جائے تو جس بندے پر شک پڑ جائے کہ اس کی نظر لگی ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں دھلاؤ اور اس کے چھوٹے پیشاب والی جگہ دھلوا کر کے، میں بہترین اس سے اچھے لفظ استعمال نہیں کر سکتا، وہ پانی اپنے کچھ پی لو، کچھ اوپر اپنے گرا دو تو تمہاری بات چلی جائے گی. مطلب یہ کہ کہتے ہیں بدعت کو ختم کرنے والے وہ شخصیت تھیں. ایسا شخص ہندوستان میں پھر پیدا نہیں ہوگا تھانوی جیسا. انہوں نے ہمیشہ بدعت کو ختم کیا، بلکہ وہ بدعت ختم کرتے ہوئے ایک اور بات بھی کہتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک و بدعات کا خاتمہ کیا تھا اس وقت، اور امام احمد رضا خان بریلوی نے اس وقت بدعات اور شرک کی جڑ رکھی تھی اس وقت. بات نکل آئی ہے تو میں 2 کر دیتا ہوں اور کتابیں دکھا رہا ہوں. میں ایسی یاد نہیں ہے، ملفوظات ہے کہ امت میں ملفوظ ہے کہ تبلیغ کرنے کا طریقہ کیا ہے صحیح. تبلیغ کرنے کا طریقہ صحیح کیا ہے وہ سنیں ذرا آپ. تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ماموں صاحب بولے کہ بالکل ننگا ہو کر بازار میں نکلوں اور اس طرح کہ ایک شخص آگے سے میرے عضو تناسل کو پکڑے اور ایک مجھے پیچھے سے انگلی کرے. اب بھائی میں لفظ کیا کروں، میں جو ہیں وہ پڑھ رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہ کرے اگر میں کتاب میں جو لفظ ہیں وہ غلط پڑھوں گا. وہی لفظ دکھا رہا ہوں آپ پڑھنے کو. انگلی پیچھے سے کرے اور لڑکوں کی ایک فوج میرے ساتھ لگی ہوئی ہو پیچھے، اور وہ آواز لگائے، شور مچائے، بھڑوا ہے رے، بھڑوا ہے رے، بھڑوا ہے رے، بھڑوا ہے، ایسا کرے. تو تھانوی صاحب کہتے ہیں اور پھر میں حقائق اور معرفت بیان کروں تو مزہ تب آتا ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں بھائی، ایسی ہزاروں دلائل میں پیش کر سکتا ہوں. صرف میں یہ ہے کہ آپ کو صرف دکھا رہا ہوں تھوڑا. اچھا، اسی ملفوظات حکیم الامت میں ایک اور بات ہے، بہت ساری ہیں، 1-2 باتیں پیش کروں گا صرف. شاگردوں نے پوچھا کہ حافظ صاحب نکاح میں تو بڑا مزہ ہے،
تو حافظ صاحب نے کوشش کر کے ایک عورت تلاش کی اور نکاح کر لیا. ساری رات اس کی شرمگاہ پر روٹی لگا لگا کھاتے رہے. صبح آیا تو کہتے ہیں یار ذرا بھی مزہ نہیں آیا. مزہ کدھر کا ہے؟ تو حافظ جی کہتے ہیں مزہ نہیں آیا کرتا. کہا کہ حافظ صاحب یوں مزہ نہیں آیا کرتا، مارا کرو پہلے، مارنے سے مزہ آتا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک و بدعات کا خاتمہ کیا تھا اس وقت، اور امام احمد رضا خان بریلوی نے اس وقت بدعات اور شرک کی جڑ رکھی تھی اس وقت. میں ناظرین ہرگز کسی کی تنقید کرنا میرا مقصد نہیں ہے. میں صرف دکھا رہا ہوں کہ کانچ کے شیشے میں بیٹھ کر کے، کانچ گھر میں بیٹھ کر کے دوسروں میں پتھراؤ نہیں کرتے. جی تو کہا مزہ ایسے نہیں آتا. پھر وہ گئے اور انہوں نے وہ سارا کام کیا. پھر دیکھا کہا یار مزہ تب آیا ہے. یہ ملفوظات ہے کہ محمد اشرف تھانوی صاحب کی سب سے بڑی کتاب، 30 جلدوں پہ مشتمل. پھر مجھے کہا جی پھر ان کی زبان اس طرح کی گالی وغیرہ ہے. ہم تو گالی نہیں دیتے الحمدللہ. گالی گستاخ رسول کو دینا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کو گالی دینا جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. مولانا محمد بخش رائے پوری حج سے واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ تم نے ہمارے لیے دعائیں کی تھیں. کہا تھا، کہتے ہیں ہم نے گالیاں دی تھیں. یہ تھانوی صاحب کی کتاب ہے جناب. یہ عبدالرشید گوئی صاحب کی تذکرہ رشید ہے. اچھا مجھے کہا اس کلپ میں انہوں نے کہ تم مٹھائی اور حلوے والے ہو، مولوی تمہارے حلوے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، باقی علماء دیوبند پاکستان بنانے کے کام میں تھے. تو میں کہتا ہوں یہ پڑھیے کہتے اور یا اپنے چاچے کو پڑھ. اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے فرمایا تم سب لوگ دعا کرو، میں بھی دعا کروں گا، مگر میری دعا اس وقت تک نہیں لگتی جب تک کہ مٹھائی نہ کھا لوں. پہلے مٹھائی منگوائی گئی، انہوں نے مٹھائی کھائی، پھر دعا کی اور قبول ہوئی. تمہارے ملا کی تو دعائیں قبول نہیں ہوتی مٹھائیوں کے بغیر. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. بلکہ ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں. یہ تھانوی صاحب نے روایت ثلاثہ کا لکھا، کیونکہ میرا مقصد یہ ایسے کہ تنقید کرنا نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک دو باتیں سکھا بتا دیتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ علماء دیوبند کی کتابوں میں کیا ہے. تو اس لیے روایت ثلاثہ میرے پاس موجود ہے. جس بندے کو چاہیے میں PDF بھی سینڈ کر سکتا ہوں اس بندے کو. ٹھیک ہے جناب. تو کہتے ہیں عقائد نمبر 305 گنگوا کی خانقاہ پہ مجمع تھا. گنگوا میں ایک گاؤں ہے، گنگوا کی خانقاہ پہ مجمع تھا، اور وہاں عبدالرشید گنگوئی اور قاسم نانوتوی دونوں آئے ہوئے تھے. تو جو ہے دونوں حضرات بھی وہیں موجود تھے. گنگوئی صاحب نے نانوتوی سے کہا محبت بڑے لہجے میں، کیا کہا؟ ارے ذرا یہاں لیٹ جاؤ نا، الٹا لیٹ جاؤ نا، چت لیٹ جاؤ. کس نے کہا؟ نانوتوی صاحب کو گنگوئی نے کہا ارے یار الٹا لیٹ جاؤ نا. وہ لیٹ گئے. نانوتوی صاحب تھوڑے شرمائے مگر لیٹ گئے. حضرت نے فرمایا بہت ادب سے کہ مکمل الٹے لیٹو نا. مکمل لیٹ گئے. پھر اسی طرح چارپائی پر گئے اور مولانا کی طرف کروٹ لے کر کے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ دیا. بھائی میں کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، میں مجبور ہوں، میں کیا کروں. سینے پہ ہاتھ رکھا، اوپر چڑھے اور سینے پہ ہاتھ رکھ دیا. تو مولانا اور جیسے کہ عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیتا ہے نا، ایسا عشق ان سے حاصل رسول کیا، تسکین دیا. اور مولانا ہر چند فرماتے رہے گنگوئی صاحب میاں کیا کر رہے ہو، لوگ دیکھیں گے، کیا کر رہے ہو، یہاں عوام ہے، لوگ دیکھیں گے. تو انہوں نے کہا لوگ کہتے ہیں تو کہنے دو، تسکین قلب حاصل کرو. یار ایک بات بتاؤ، یہ تسکین قلب جو ہے بہت برا پھنس گیا یار تو. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک و بدعات کا خاتمہ کیا تھا اس وقت، اور امام احمد رضا خان بریلوی نے اس وقت بدعات اور شرک کی جڑ رکھی تھی اس وقت. ارشاد گنگوئی اس کے اندر موجود ہے. گنگوا میں خواب میں انہوں نے دیکھا کہ نوتوی صاحب میرے خواب میں آئے. عبدالرشید گنگوئی صاحب کہتے ہیں تو میں نے ساری رات قاسم نانوتوی صاحب کے ساتھ ہم بستری کی. صبح اٹھا تو تسکین اپنے آپ کو پائی، جیسے کہ میاں اور بیوی آپس میں تسکین حاصل کرتے ہیں، ایسا سکون ملا ہوا تھا خواب میں. تو میرے خیال میں کافی ہے اتنا. ہاں ہم تو
थानवी साहब बिदत के कातिया, शिर्क के कातिया, हर अच्छी आदतें डालने वाले वो हस्ती हैं। थानवी साहब की क्या तारीफ की जाए। लेकिन आओ एक बात पेश करता हूँ, कससुल अकाबिर। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने शिरक व बिदआत का खात्मा किया था उस वक़्त, और इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने उस वक़्त बिदआत और शिरक की जड़ रखी थी उस वक़्त। सफ़ा 43। इस्माइल दिलवी साहब बैठे हुए थे, एक शख्स वशरूम जा रहा था, पूछा तो मैं वशरूम जाने की नियत आती है? कहा नहीं आती। कहा पढ़ो, या अय्युहन नफर्रक लोटा दर्रक फी मकामिल जर्रक व टर्रक। कहते हैं बिदत, अजीम बिदत को काटने वाले, शिरक की बुनियाद रखने वाले हज़रत अल्लामा किबला अशरफ अली थानवी। अगर वो रिप्लाई नहीं देते क्या मतलब वो भी गलत है। हाँ, तज़किरा रशीद के अंदर मौजूद है कि कासिम नोतवी साहब की हकीकत में बेपनाह दुश्मनों की थे और खताकार थे, और जैसा कि आप मेहरबान सरकार ब्रिटिश ने खामखा ताज़ीद खैरख्वाही में ही साबित रहे। यानी ब्रिटिश के साथ मुकम्मल साथ देने वाला कौन था? कासिम नोतवी था। तज़किरा रशीद में पेश करूँगा आपके सामने। अंग्रेज़ों के हम यार में या कौन यार है? अंग्रेज़ों से पैसे अशरफ थानवी साहब 600 रुपये किस चीज़ के लेते थे? अंग्रेज़ों के कहने पर कायद आज़म को काफ़िर आज़म किसने कहा था? हुसैन और मदनी ने कहा था। हैं जी, जमीयत जो उलमाए देवबंद बनी थी उसके अंदर अंग्रेज़ों ने पैसे देकर बनवाई थी। मैंने आपकी किताब पढ़ी है, आपने नहीं पढ़ी। इस पर तवील गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ। एक बार एक रंडी, क्या बोलते तुम? बल्कि ये छोड़ो, मैं दिखा दूंगा, पढ़ता नहीं हूँ। रंडियों को मकान में लेके कौन आता था? किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद, अब्दुल रशीद गंगोही साहब का तज़किरा उसके अंदर मौजूद है। क्या बोल रहे हो? और जो बंदियों के अकीदे की मिसाल हज़रत अल्लामा किबला बिदत के काटने वाले, सुन्नत को बनाने वाले थानवी साहब ने, चूँकि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी शख्सियत गुजरी, उन्होंने तरीका बताया कि हमारे अकीदे का तरीक़ाकार क्या है। ये किताब है मलफूज़ात हकीमुल उम्मत। लिखते हैं मौलाना यकूब साहब फरमाते हैं कि हम इस इत्तेकाद की मिसाल बयान करते हुए कहते हैं कि बिल्कुल चपसां फरमाया कि अवाम के अकीदे की मिसाल ऐसी है जैसे गद्दे का उज़्वे तनासुल, जब बढ़े तो बढ़ते 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 बड़ा सा हो जाए। कहते हैं बिदत और कहते हैं शिरक, अशरफ थानवी साहब किताब। और मौलाना यकूब साहब ने कि देवबंद के अकीदे की मिसाल ये ऐसी है जैसे कि गद्दे का उज़्वे तनासुल मखसूस, जब वो बढ़ता है तो बढ़ते 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 बढ़ जाता है, और जब गायब होता है तो पता ही नहीं चलता कि है भी कि नहीं। तो देवबंद की अकीदे की मिसाल ये ख़ुद उनके अशरफ थानवी साहब ने मलफूज़ात की उम्मत में बयान फरमाई है। और ज़िक्र में मज़ा आता है, ज़िक्र ज़ाकिर ज़िक्र बहुत करते हैं अल्लाह का। तो इनसे हकीमुल उम्मत साहब से सवाल किया गया ज़िक्र में मज़ा नहीं आता, तो कहते हैं फरमाया एक साहब ने कि मुझसे कहने लगे कि ज़िक्र में मज़ा नहीं आता, तो मैंने कहा मज़ा तो मज़ी में है, यहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो मज़ा? मज़ी और वद्दी और मनी क्या होती है, मेरा एक लेक्चर गुजर चुका है, आप वो ज़रूर सुने, एक इस्लाही लेक्चर था। तो यहाँ पर वो कहते हैं जी ज़िक्र मज़ा मज़ी में है, मज़ा ज़िक्र में कहाँ है? ठीक है, तो लिहाजा इन चीज़ों पे अगर बात ना ही की जाए तो बहुत अच्छा है। वरना हाँ, एक नुस्खा बता दूँ, अगर किसी को उज़्वे तनासुल की बीमारी हो तो थानवी साहब ने पहची ज़ेवर के अंदर आखिर में लिखी है उज़्वे तनासुल पढ़ाने के टोटके, तो वो भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि हकीमुल उम्मत कहते हैं बिदत और शिरक थानवी साहब। बाकी इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी को किसी ने काफिर नहीं कहा, उन लोगों ने मुबतदिअ किए हैं, और ये सब लोग एक थे। थानवी साहब आखिर तक आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी थानवी साहब के पास जाते थे, उन्हें कोशिश करते रहे कि वो लोग ठीक हो जाएं, रुजू करें। फिर जब आला हज़रत फौत हो गए तो थानवी साहब ने उनके लिए दुआएं मग़फ़िरतें करवाई हैं। और देवबंद और अकाबरीन में इल्मी इख्तिलाफ था, वो इस तरह की तनकीदें नहीं करते थे, आपस में उनकी मोहब्बतें थीं। और जो आज का ये इंतशार फैला हुआ है, इससे बचना चाहिए हमें। लिहाजा मैं यही गुजारिश करूँगा कि खुदारा इन चीज़ों को ना छेड़ेंगे, इनको छेड़ेंगे तो बात बहुत आगे तक जाएगी। लिहाजा
میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا آپ کو کہ مزارات کو بت کس نے کہا اور مزار کیسے بچا ہوا ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ حسین مدنی صاحب نے وہاں پر کیا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی ان کا رد کیا، اور دیگر بریلوی لوگوں کے پیچھے جب نماز ہو جاتی ہے دیوبندیوں کی، انہوں نے فتوی جاری کی ہوئی ہے باقاعدہ۔ اور ہاں ایک اور بات، بھائی نے کہا تمہیں پنجابی اردو نہیں آتی، تو الحمدللہ اگر وہ بات کرنا چاہیں مانی بھائی سے رابطہ کریں، اس کے وسوسے سے مثل بات کریں، میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ عربی میں اندر گفتگو کروں گا اس کے ساتھ اگر وہ ہے تو۔ باقی میں ایک قریب سا بندہ ہوں، ادنا سا بندہ ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ علماء دیوبند کو پڑھا ہے انہی پر چلتا ہوں اور کسی کو تنقید نہیں کرتا۔ تو سارے سوالات کے جوابات آ گئے ہیں، مزید کوئی سوال ہوا تو انشاءاللہ جواب ملے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دیوبندی اور بریلوی بھائی بن جاؤ، مگر نہ دیوبندیت رہے گی نہ بریلیت رہے گی۔ کچھ فتنے ہم پہ ایسے حاوی ہو چکے ہیں۔ دعا ہے رب تعالیٰ ہم حق جانے توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات بری لگے تو اس کے لیے سوری، آپ لوگوں کا دوست رضی بھائی۔ میرا مقصد سارے دیوبندیوں کے لیے یہ سنانا نہیں تھا، صرف اور صرف اس بھائی کو جس نے انتہائی یا مگوئی سے کام لیا اور بار بار مجھے اس طرح کے میسیج پہنچائے گئے، تو اس کا جواب دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔